میں نے اپنے دوست کے ساتھ کاروبار میں پیسے لگائے مگر وہ سب لے کر بھاگ گیا۔ میں سڑک پر آ گیا۔ غیرت نے بھیک مانگنے نہ دی۔ ہاتھ میں کپڑا پکڑ کر گاڑیوں کے شیشے صاف کرنے لگا۔ ایک بڑی گاڑی کے اندر سے ایک میڈم نکلی، بولی شکل سے مجبور لگتے ہو، اگر میری بیٹی سے شادی کر لو تو 1 رات کا 1,00,000 روپے دوں گی۔ میں چونکا مگر بھوک اور حالات نے ہاں کروا دیا۔ سوچا شاید بیٹی بیمار یا پاگل ہے، چلو عزت سے پیٹ تو بھرے گا۔ شادی ہوئی، نکاح کے بعد وہ مجھے کمرے تک لے گئی، جو ہی اندر قدم رکھا تو جان نکل گئی۔ جب میں نے کام ختم کیا تو وہ کہنے لگی کہ تم مجھے اچھے گھر کے لگتے ہو، پھر یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ مگر میں مسکرا دیا کیونکہ میں یہ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں کون تھا اور مجھے حالات نے کیا بنا دیا تھا۔ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر کہنے لگی اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے سر جھکا دیا۔ تبھی وہ دھیرے سے کہنے لگی کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کر لو تو میں تمہیں 1 رات کے 2,00,000 روپے دوں گی۔ میں ٹھٹک گیا، میرے ہاتھوں سے کپڑا گر گیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر وہ بولتی جا رہی تھی۔ میرے ہونٹ خشک ہو گئے، دماغ سن ہو گیا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا میں بھیک نہیں لیتا، مگر وہ مسکرا دی۔ یہ بھیک نہیں، رشتہ ہے، تمہیں عزت دوں گی، تمہاری غیرت سلامت رہے گی۔ میرے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ میں نے نظریں نیچی کر لی۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا کہ اگر میں ہاں کر دوں تو سب آسان ہو جائے گا۔ اماں کا چہرہ دماغ میں ابھرا، چھوٹی بہن کی مسکراہٹ یاد آئی۔ میں نے آہستہ سے کہا مجھے سوچنے دو۔ فیصلہ تو میں اسی وقت کر چکا تھا، اس لیے میں نے اگلے ہی دن اس عورت کو اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں تیار ہوں مگر میرے اس نکاح میں میرے گھر والے شامل نہ ہوں گے۔ وہ عورت جیسے خوشی سے کھلکھلا اٹھی اور مجھے اپنے ساتھ ایک بڑے سے بنگلے میں لے گئی۔ وہ بنگلہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ میرا نکاح سادگی سے آرام کے ساتھ ہو گیا۔ مجھے بس ایک بات کی جلدی تھی کہ میں جان سکتا کہ آخر اس لڑکی کی ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو اس کی ماں نے ایک سڑک چلتے سے اس کا نکاح کروا دیا تھا اور ساتھ ہی اتنی بڑی رقم بھی دینے کو تیار تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ کوئی معذور لڑکی تھی جس کی ماں رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے حالات سے تنگ آ کر میرے ساتھ اس کی شادی کر رہی تھی۔ لیکن جب میں اس کے کمرے میں گیا تو اس کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام حسین ہے، میں لاہور کے نوائی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنی ایک چھوٹی بہن اور اماں ابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ ابا ایک سرکاری کالج میں کلرک تھے اور اماں کے ایک تعلیمی ادارے میں پڑھاتی تھی۔ میرا تعلق ایک پڑھی لکھی فیملی سے تھا، اس لیے اماں ابا ہمیشہ چاہتے تھے کہ ہم بھی اچھی تعلیم حاصل کر کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں۔ میری اپنی طبیعت تھوڑی سنجیدگی والی تھی جبکہ میری چھوٹی بہن شرارتی طبیعت کی لڑکی تھی۔ میں شروع سے ہی پڑھائی میں اچھا تھا اور تھا بھی بڑا بیٹا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں محنت کر کے کچھ بڑا بنوں تاکہ اپنے ماں باپ کا فخر اور سہارا بن سکوں۔ میرے شہر میں تعلیمی سہولیات کم تھی تو ابا نے میرا داخلہ قریب کے شہر کے ایک اچھے سکول میں کروا دیا۔ وہ سکول گھر سے کافی دور تھا، اس لیے جب میں میٹرک میں ہوا تو سکول کے قریب کے ہی ایک ہاسٹل میں رہنے لگا۔ جب میں نے میٹرک کے بعد انٹر میں بھی شاندار کامیابی حاصل کی تو پھر میں نے ابا سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں مزید پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابا کو میری خواہش پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو خود چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جاؤں، مگر آگے پڑھنے کے لیے مجھے اپنے شہر سے دور جانا پڑتا تھا۔ مجھے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا مگر اماں مجھے اتنی دور بھیجنے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ جب مجھے شہر میں رہتے 1 سال گزر گیا تو اچانک ابا کی طبیعت بگڑنے لگی، اس لیے ان کو وقت سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لینی پڑ گئی۔ ابا کی ریٹائرمنٹ کے بعد میں بھی پڑھائی کے ساتھ ایک اکیڈمی میں پڑھانے لگا مگر اسی دوران ابا چل بسے۔ وہ میرے لیے بہت مشکل وقت تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میری پڑھائی جلد از جلد مکمل ہو جائے اور میں واپس جا کر اماں اور زینب کے ساتھ گھر میں ہی رہ سکتا۔ اس لیے میں نے پہلے سے زیادہ محنت کرنا شروع کر دی تاکہ کامیاب ہو کر اپنے گھر واپس جا سکتا۔ میرے لیے وہ وقت بہت مشکل تھا، ایک تو پڑھائی کی ٹینشن تھی، اوپر سے ہر وقت بس گھر والوں کی فکر ستاتی رہتی۔ ابا کے گزر جانے کے بعد اماں کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی مگر وہ ایک بہادر اور ہمت والی عورت تھی، اس لیے انہوں نے خود کو ہم دونوں بچوں کے لیے سنبھالا۔ ابا کے گزر جانے کا صدمہ اماں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا مگر وہ اس صدمے سے بہت جلد باہر آ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار میری ڈگری مکمل ہو گئی۔ وہ میرے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس موقع پر مجھے ابا کی بہت یاد آئی کہ کاش وہ میری کامیابی دیکھ سکتے، مگر ڈگری مکمل کرنے کے بعد ہی میرا اصل امتحان شروع ہو گیا اور وہ تھا ایک اچھی نوکری حاصل کرنا۔ میں نے مختلف کمپنیوں میں اپلائی کرنا شروع تو کر دیا تھا مگر تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ہر جگہ سے انکار ہو گیا۔
اسی دوران اماں کی طبیعت بھی کوئی زیادہ ہی خراب رہنے لگی۔ پھر ایک دن مجھے زینب کا فون آیا اور وہ مجھے کہنے لگی کہ اماں کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی اور ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ فوری علاج کی ضرورت تھی۔ یہ سنتے ہی میں فوراً گھر کے لیے نکل پڑا۔ اماں کو ہسپتال لے جانے پر ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ شدید ذہنی دباؤ اور کمزوری کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کوئی بھی نوکری کرنی ہوگی تاکہ اماں کا علاج اور گھر کے حالات بہتر ہو سکتے۔ چند ہفتے بعد ہی مجھے لاہور کی ایک اچھی کمپنی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی نوکری مل گئی اور وہاں پر میری تنخواہ اتنی تو تھی کہ میں اس تنخواہ سے اماں کے علاج کے لیے ساتھ ساتھ زینب اور گھر کے اخراجات پورے کر سکتا۔ میں نے اماں کو بہتر علاج کے لیے لاہور بھی بلانا چاہا مگر اماں نے انکار کر دیا کیونکہ اماں اس گھر کو کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں تھی جہاں ان کی ساری زندگی گزری تھی۔ میں اماں کی جذباتی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ زینب نے بھی مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ دل لگا کر اپنی تعلیم مکمل کرے گی اور میرا ہاتھ بٹائے گی، مگر وہ میری بہن تھی اور میں اس کے کندھوں پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے میں دن رات محنت کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اماں سکول کی نوکری چھوڑ کر گھر میں آرام کرتی، مگر اماں نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ تب بھی میں اماں سے مسلسل ایک ہی اصرار کرتا رہتا کہ وہ نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ جائیں کیونکہ مجھ سے ان کی گرتی ہوئی صحت دیکھی نہ جاتی تھی، مگر اماں کو تو شاید مجھ سے زیادہ گھر کے حالات کی فکر تھی، اس لیے وہ بھی نوکری چھوڑ کر گھر رہنے کو تیار نہ تھی۔ تب میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہی کوئی ایسا بزنس کر لوں جس سے میرے گھر کے حالات بھی بہتر ہو جاتے اور اماں کو نوکری بھی نہ کرنی پڑتی۔ میرے پاس کوئی اتنے پیسے تو تھے نہ کہ میں اکیلا کوئی کام شروع کر سکتا، اس لیے تب میں نے اپنے ایک دوست زوار سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم دونوں مل کر کوئی کاروبار کر لیتے۔ میرا دوست زوار بہت مشکل سے راضی ہوا، جس کے اپنے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ مجھے اس پر بھروسہ تو تھا، تب بھی اس کے کہنے پر میں نے اپنی نوکری چھوڑی تھی اور واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ وہاں زوار نے بھی مجھے یہ کہا کہ اس نے اپنا گھر بیچ دیا تھا اور اپنی بوڑھی ماں کو لے کر ایک کرائے کے چھوٹے سے گھر میں رہنے لگا تھا۔ زوار نے مجھے یہ بتایا کہ اس نے اپنا گھر اور اپنی ماں کا کچھ زیور بیچا تھا اور میں نے اپنی موٹر سائیکل بیچنے کے ساتھ ساتھ اپنی نوکری بھی چھوڑ دی تھی، اور ہمارے پاس جو پیسے تھے ان پیسوں سے ہم نے ایک چھوٹا سا مچھلی فارم بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب ہم نے وہ چھوٹا سا مچھلی کا فارم شروع کیا تو اس وقت نہ ہمارے پاس کوئی تجربہ تھا اور نہ ہی کوئی بڑا سرمایہ، لیکن ہاں اگر ہمارے پاس کچھ تھا تو وہ تھی ہماری نیت، ہماری سچائی اور اس سے بڑھ کر ایک دوسرے پر بھروسہ۔ مجھے آج بھی یاد ہے ہم نے پہلا دن کرائے کے ایک بڑے میدان میں گزارا تھا جہاں صرف ایک پرانا سا فارم بنا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے کرائے کے اس میدان میں وہ سارے دن صرف صفائی میں گزار دیا تھا۔ وہ جگہ بہت خستہ حال تھی جہاں کیچڑ میں ڈوبا ہوا ایک پرانا سا ٹینک تھا جس میں کبھی مچھلیاں ہوتی تھیں، گرد آلود دیواریں، جگہ جگہ دراڑیں اور پانی کے نالوں میں جمع گندگی، بس وہی ہمارا فارم تھا۔ زوار پہلے تو یہ سوچ کر اس کام کے لیے راضی نہ ہوا تھا کہ ہمیں اس کام کا کوئی تجربہ تو تھا نہیں، اس لیے ہمیں منافع کی بجائے نقصان ہو سکتا تھا، لیکن جب میں نے اسے سمجھا کہ اگر نیت ٹھیک ہو تو قسمت بھی ساتھ دیتی ہے، تو میری باتیں سن کر اسے بھی یقین ہو گیا کہ شاید ہم واقعی کچھ کر سکتے تھے۔ ہم نے 3 دن میں پورے فارم کی صفائی مکمل کی، نالیاں کھودیں، پرانا پانی نکالا، نیا پائپ لگایا۔ میں دن میں مزدوروں کے ساتھ کام کرتا اور رات کو نوٹس بنا پڑتا کہ مچھلی پالنے کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ زوار اپنی ماں سے ملنے دوپہر کو گھر جاتا اور شام تک واپس آ کر میرے ساتھ پھر سے کام میں مصروف ہو جاتا۔ جو کچھ اس گائیڈ میں لکھا تھا ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، مگر زوار تب بھی مجھے منع کرتا رہا کہ ہمیں اس کاروبار کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، اس لیے اس کام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا کام کرتے ہیں۔ مگر میں نے اس کی ہمت بندھائی اور پھر جب ہم اس فارم کی صفائی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے اس میں مچھلیاں پالنے کا فیصلہ کیا۔ پاس کے گاؤں کے ایک پرانے مچھلی فروش نے ہمیں بتایا کہ شروع میں نقصان ہوگا، لیکن اگر ہم محنت کریں گے اور پوری لگن کے ساتھ کام کریں گے تو 6 ماہ میں نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ان 6 ماہ میں ہم نے دن رات ایک کر دیا۔ تب بھی زوار ہمت ہارنے لگتا تو میں اسے سمجھاتا کہ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو دیکھنا اگلے سال تک تم اپنی ماں کے لیے نیا گھر بھی بنا سکو گے۔ میری بات پر وہ مسکرا دیتا۔ میں اندر ہی اندر خود سے یہ بھی کہتا کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو شاید میرے دوست کا مجھ پر سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ 4 ماہ گزر گئے تو فارم میں کچھ جان آنے لگی، لیکن اسی دوران ایک رات شدید بارش ہوئی۔ بارش کیا تھی، گویا آسمان ٹوٹ پڑا، نالیاں بند ہو گئی، پانی اوپر آنے لگا۔ جب میں صبح فارم پہنچا
تو میرے قدم رک گئے۔ ہمارے آدھے ٹینک کا پانی تو باہر بہہ چکا تھا اور درجنوں مچھلیاں کیچڑ میں تڑپ رہی تھیں۔ زوار مجھ سے پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ وہ ننگے پاؤں پانی میں اترا ہوا مچھلیاں اٹھا اٹھا کر واپس ڈال رہا تھا۔ میں بھی گھبرا کر آگے بڑھا اور گھبراتے ہوئے اسے حوصلہ دیا کہ ہم ہار نہیں مانیں گے۔ ہم دونوں نے سارا دن وہ مچھلیاں بچانے میں لگا دیا، مگر پھر بھی ان میں سے آدھی مر گئی تھی اور آدھی بچ سکی تھی۔ ہمیں کاروبار شروع ہونے سے پہلے ہی کافی نقصان ہو گیا، لیکن میرا حوصلہ پھر بھی نہ ٹوٹا۔ حالانکہ اس وقت زوار ہمت ہارنے لگا تھا۔ اسی شام میں نے یہ بھی دیکھا کہ زوار کی بوڑھی ماں دروازے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں چپ چاپ ان کے پاس گیا۔ انہوں نے آہستہ سے مجھ سے کہا کہ بیٹا، زوار نے اپنا سب کچھ اس کام میں لگا دیا ہے، اس لیے میری دعا ہے کہ تم لوگ کامیاب ہو جانا۔ اللہ تم دونوں کی مدد کرے۔ اس دن کے بعد میں نے زوار کو کبھی کمزور پڑتے نہ دیکھا۔ اس نے تو جس انداز سے مجھ پر بھروسہ کر کے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، وہ میرے لیے حیرت کی بات تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ میرے لیے اپنی وہ چند ہزار روپے کی نوکری چھوڑ دینا ہی بہت بڑی قربانی تھی، مگر زوار نے تو اپنا مکان اور اپنی ماں کا زیور فروخت کر کے اپنا سب کچھ ہی اس کاروبار کے سپرد کر دیا تھا۔ شروع میں ہمیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ پہلے 4 مہینے میں جو ہم نے سرمایہ لگایا تھا ایک طرح سے وہ ساتھ ہی ڈوب گیا تھا۔ شروع میں ہمیں مارکیٹ سے سامان بھی بہت مہنگا ملتا اور پھر مارکیٹ میں جگہ بنانا بھی ہمارے لیے آسان نہ تھا، اور اکثر اوقات تو ایسا ہوتا کہ ہم دن بھر کام کرتے مگر منافع کو دور کی بات ہمارا خرچہ پورا ہونا بھی مشکل ہو جاتا۔ ہمارا کاروبار کیا تھا؟ وہ تو بس ایک سادہ سا فارمولہ تھا جو ہم نے مقامی مچھلی فروشوں سے سیکھا تھا، لیکن ہم نے اس میں اپنا اخلاص اور محنت ملائی تھی۔ لیکن زوار کی محنت بے مثال تھی۔ وہ مجھ سے زیادہ محنت کرتا تھا۔ وہ خود سارا فارم صاف کرتا۔ میں تو کئی بار اسے کہتا بھی تھا کہ یار تھوڑا آرام کر لیا کرو، تو بھی انسان ہے، مگر وہ ہنستا ہوں مجھے کہتا کہ جب تک یہ کاروبار اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا، آرام تو بس مجھ پر حرام ہے۔ ہم نے دن رات ایک کر دیا۔ ہم دونوں نے تو جیسے اپنی نیند تک قربان کر دی۔ ہماری آنکھوں میں صرف ایک ہی خواب تھا، ہماری کامیابی۔ اور جب ہمیں پہلی بار ایک بڑا منافع ملا تو وہ دن ہماری زندگی کا خوش بھرا دن تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارا کاروبار بڑھنے لگا۔ ہم نے ایک ورکر بھی رکھا، پھر ایک چھوٹا سا دفتر بھی کرائے پر لیا۔ علاقے میں ہماری پہچان بننے لگی اور میں جانتا تھا کہ یہ سب ہماری قربانیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ جب زوار تھک جاتا تو میں اسے ہمت دلاتا، جب کبھی میں مایوس ہونے لگتا تو وہ مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جب ایک بڑی کمپنی نے ہمیں ایک بڑا آرڈر دیا۔ وہ لوگ پورے جنوبی پنجاب میں ایک بڑے پیمانے پر مچھلی سپلائی کرنا چاہتے تھے اور انہیں ہماری شہرت پر یقین تھا۔ وہ سب تو ہمارے لیے جیسے خواب سچ ہونے جیسا تھا۔ ہم نے ایک بڑا معاہدہ سائن کیا تھا، مگر اس کے لیے سرمایہ بھی زیادہ چاہیے تھا۔ اس وقت زوار تھوڑا جھجکا تھا، لیکن میں نے اپنے حصے کے پیسے جمع کروا دیے۔ وہ سال تو جیسے ہماری زندگی کا سب سے یادگار سال تھا۔ ہم نے دن رات محنت کی، اپنی نیندیں قربان کی۔ ہم فارم کے کنارے بیٹھے ٹینکوں کے پانی میں مچھلیوں کی چمک دے کر مسکراتے۔ وہ منظر ہمیں یاد دلاتا تھا کہ خواب واقعی پورے ہو سکتے تھے اگر نیت سچی ہو۔ پورا 1 سال گزرا اور جب ہم نے حساب لگایا تو ہمیں یقین نہ آیا کہ ہم نے اپنی ساری سرمایہ کاری کا 3 گنا منافع کمایا تھا۔ اسی دن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے کاروبار کو مزید پھیلائیں گے۔ ہم نے اپنے گاؤں کے پاس ایک اور زمین کرائے پر لی تاکہ وہاں نیا فارم بنائیں۔ 4 نئے ورکر رکھے اور زوار نے خود مارکیٹ کا نظام سنبھال لیا۔ میں دفتر اور اکاؤنٹس دیکھتا۔ ہم نے مچھلیوں کے ساتھ ساتھ فرائنگ یونٹ کا بھی پلان بنا لیا تاکہ ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کو تیار شدہ مچھلی سپلائی کر سکتے۔ اس لمحے ہماری زندگی جیسے نئی روشنیوں سے بھر گئی تھی۔ زوار کی اماں بھی خوش تھی، ان کی دعائیں ہی تو تھیں جو ہمیں کامیابیوں کی طرف لے کر جا رہی تھیں۔ اگلے آرڈر سے پہلے میں نے اپنے حصے کی رقم مشینری میں لگا دی، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ اس سے پہلے زوار نے بھی اپنی ساری جمع پونجی اس کاروبار میں لگائی تھی۔ اس لیے اب کی بار میں نے اپنا سارا حصہ لگا دیا تاکہ پہلے سے بھی زیادہ منافع ہو سکتا۔ وہ سب کچھ ایک خواب جیسا لگنے لگا تھا۔ ہمارا وہ خواب جیسے ایک نیا روپ دھارنے لگا تھا۔ کئی بار میں سوچتا کہ میں وہ ایک غریب لڑکا تھا جو کبھی مزدوری کرتا تھا اور زوار جس کے گھر کے حالات مجھ سے بھی زیادہ خراب تھے۔ اب ہم دونوں اپنا کاروبار چلا رہے تھے۔ پارٹنرشپ کے لیے ہمیں مزید سرمایہ لگانا تھا۔ میں نے اپنی ساری بچت بھی اسی میں ڈال دی، یہاں تک کہ اپنی اماں کے وہ زیور بھی بھیج دیے جو انہوں نے میری ہونے والی بیوی کے لیے سنبھال کر رکھے تھے۔ مگر میں نے اماں کو یقین دلایا کہ میں ان کو اس سے دگنے زیور بنا کر دوں گا، اور اماں نے خوشی سے مجھے وہ سب دے دیا۔
شروع میں سب کچھ بہترین چل رہا تھا، مگر پھر اچانک حالات بدلنے لگے۔ ہم نے صبر کیا مگر حالات سدھرنے کی بجائے بگڑتے چلے گئے۔ بجلی کے بل بڑھ گئے، خوراک مہنگی ہو گئی اور ہمارے اخراجات بڑھنے لگے۔ میں دن رات محنت کرنے لگا، کبھی 2 دن تک سوئے بغیر رہتا۔ پھر ایک دن اس کمپنی کا نمائندہ آیا جس کے ساتھ ہم نے بڑے معاہدے کیے تھے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اگلے مہینے ایک بڑی ڈیل آنے والی ہے دبئی کی مارکیٹ کے لیے۔ ہم خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ہم نے تیاری شروع کر دی اور مچھلیاں لیں اور زیادہ خوراک لی۔ نئی مشینری اس وقت مجھے لگنے لگا کہ اب ہمارا نام انٹرنیشنل سطح پر ہو جائے گا۔ جب ہماری ڈیل مکمل ہوئی اور ہم نے مچھلیاں بھیج دیں، لیکن جب ادائیگی کا وقت آیا تو اس وقت اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور میں ان کو لیے ہسپتال چلا گیا اور ساری ذمہ داری زوار کو دے گیا کہ وہ کمپنی کا معاملات دیکھ لے۔ مگر 2 دن بعد زوار مجھے کہنے لگا کہ ہمیں ابھی دبئی سے رقم ٹرانسفر ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کچھ دنوں میں آ جائے گی۔ وہ بہت بڑی رقم تھی، اس لیے ہو سکتا تھا کہ کچھ وقت لگ جاتا۔ مگر پھر 1 مہینہ گزرا، پھر دوسرا مہینہ، مگر پیسے نہ آئے۔ میں روز زوار سے کہتا یار یہ لوگ ہمیں الو بنا رہے ہیں۔ وہ بھی مجھے تسلی دیتا اور کہتا کہ نہیں، انہوں نے وعدہ کیا ہے، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کمپنی کے ساتھ خود ہی نپٹ لے گا، اس لیے میں بے فکر ہو گیا۔ مگر تیسرا مہینہ آتے آتے حقیقت سامنے آنے لگی۔ کچھ دن زوار فارم پر نہ آیا تو مجھے اس کی فکر ہونے لگی۔ اس کا نمبر بھی بند تھا، تب بھی میں نے اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہ تھا کہ زوار مجھے بتائے بغیر اتنے دن تک فارم نہ آتا۔ میں جب اس دن زوار کے گھر پہنچا تو دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، سارا گھر خالی تھا، زوار کہیں نہیں تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا، پریشانی اور گھبراہٹ سے میں اسے پکارنے لگا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ جب میں کافی دیر تک زوار کے گھر کے پاس پریشان کھڑا رہا تو اس کے محلے کے ایک بزرگ سے مجھے معلوم ہوا کہ زوار 3 دن پہلے کہیں گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ کچھ ضروری کام ہے، تب سے واپس نہیں آیا۔ وہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ایک ہی سانس میں بہت سے سوال پوچھ ڈالے کہ وہ کہاں گیا، کس کے ساتھ، مگر مجھے بس ایک ہی جواب ملا کہ یہ تو نہیں معلوم۔ بس جاتے وقت وہ بہت پریشان اور جلدی میں لگ رہا تھا۔ میں بے بس وہاں سے نکل آیا، میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ دل بار بار کہہ رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہوا تھا، مگر کیا؟ میں نے موبائل نکالا، ایک پر پھر اس کا نمبر ملایا مگر اس کا نمبر بھی بند تھا۔ میں نے اگلے 3 دن زوار کو ہر جگہ تلاش کیا، جہاں تک مجھے اس کے بارے میں اندازہ تھا کہ وہ وہاں ہو سکتا تھا۔ میں ہر جگہ گیا مگر اس کی کوئی خبر ہی نہ تھی۔ فارم پر بھی ورکر روز مجھ سے پوچھتے کہ زوار بھائی کب آئیں گے، اور میں بس ایک ہی بات کہتا، جلد آ جائیں گے، بس دعا کرو۔ مگر دل جانتا تھا کہ کچھ بہت برا ہوا ہے، مگر شاید ان ورکرز کو نہیں بلکہ خود کو تسلی دے رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چوتھے دن مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی، دوسری طرف ایک بھاری آواز تھی۔ میں اسی کمپنی سے بات کر رہا ہوں جس کمپنی سے آپ کی ڈیل ہوئی تھی، میں اکاؤنٹس میں کام کرتا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ جب ان کا آرڈر وقت پر پہنچ گیا تھا تو ان کی طرف سے پیمنٹ لیٹ کیوں ہو رہی تھی۔ مگر اس کی بات سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ سر ہماری طرف سے کوئی دیر نہیں ہوئی، بلکہ ہم نے تو آرڈر ڈیلیور ہونے کے 1 ہفتے کے اندر اندر ساری رقم بھیج دی تھی۔ مگر میری تسلی نہ ہوئی۔ میں یہ سوچنا نہیں چاہتا تھا کہ زوار دھوکہ دے سکتا تھا، اس لیے میں نے ان کو صاف انکار کر دیا کہ ہمیں کوئی رقم نہیں ملی۔ مگر اس کی اگلی بات سن کر میری سانس رک سی گئی۔ وہ کہنے لگا کہ سر میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ وہ رقم اس بار ایک پرسنل اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی ہے جو آپ کے پارٹنر ہیں، انہی کو تو ہم نے ساری رقم بھیجی تھی۔ میرا وجود کانپنے لگا، فون بند ہوتے ہی زمین جیسے گونگ گئی۔ میں ایک بار پھر وہ سب جھٹلا رہا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زوار، وہ زوار جس نے میرے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے اپنا گھر بیچا، ماں کا زیور بیچا، میرے ساتھ دن رات کام کیا، کیا وہ مجھے دھوکہ دے سکتا تھا؟ مگر میرا دل ماننے کو تیار نہ تھا، لیکن حقیقت سامنے تھی جسے جھٹلانا بھی مشکل تھا۔ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر اس نے واقعی ایسا کیا تھا تو آخر کیوں کیا؟ اسے مجھ پر بھروسہ نہیں تھا یا اس کو کوئی مجبوری تھی؟ سب کچھ مجھے معلوم ہو چکا تھا، مگر یہ میں ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ زوار دھوکہ دے سکتا تھا۔ اگلے دن میں نے فارم کے آفس سے تمام فائلیں نکالی، مگر ہر چیز اس بات کی گواہ تھی کہ رقم کسی زوار احمد کے اکاؤنٹ میں گئی تھی۔ میں نے سر ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ میرا دوست، میرا بھائی، میرا ساتھی جس پر میں نے بھروسہ کیا تھا، سب دھوکہ نکلا۔ شاید اس پر بھروسہ ہی میرا سب سے بڑا جرم تھا۔ میں نے 1 ہفتے کے بعد پولیس رپورٹ درج کروائی، مگر دل سے نہیں، بس ایک رسمی کارروائی کے طور پر۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جہاں بھی تھا لوٹ آتا، مجھے سب کچھ بتاتا۔ فارم کے ورکرز اب تنخواہیں مانگ رہے تھے، مجھ پر قرض بڑھتا جا رہا تھا۔
فارم کے ورکرز روز مجھ سے تنخواہ کا تقاضا کرتے، ان کے چہروں پر بے بسی لکھی تھی، مگر میرے پاس دینے کو کچھ نہ تھا۔ میں ان سے نظریں نہیں ملا پاتا۔ کبھی کوئی ورکر اپنی مجبوری کا ذکر کرتا، کبھی کوئی اپنے گھر کے کرائے کا، لیکن میں ہر بار کہتا کہ 2 دن، بس 2 دن، اور پھر رقم آ جائے گی، مگر وہ 2 دن بھی ہفتوں میں بدل گئے۔ خوراک کے سپلائر روز فون کرتے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ حالات اب میری مٹھی سے ریت کی طرح پھسل چکے تھے۔ اماں اب بھی بیمار تھی، زینب بھی جوان ہو گئی تھی اور اس کی شادی کی فکر الگ ٹینشن میں مبتلا کرنے لگی۔ اس لیے میں اماں سے حقیقت نہ کہہ پاتا۔ وہ ہر شام مجھ سے پوچھتی کہ زوار نہیں آتا آج کل، مگر میں مسکرا دیتا کہ کام بڑھ گیا ہے اماں، وہ شہر گیا ہے، جلد آئے گا۔ جھوٹ بولنا اب عادت بننے لگا تھا، مگر سکون غائب تھا۔ اور پھر اماں کی دوا بھی ختم ہو گئی تھی۔ میرے پاس اتنے بھی پیسے نہ تھے کہ دوا خرید سکتا۔ جب اماں کی کھانسی نہ رکی، میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا تھا۔ میں نے پراپرٹی ڈیلر کو فون کیا، میں نے خود انہیں گھر دکھایا۔ ہر کمرہ، ہر دیوار، ہر کھڑکی میری یادوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں اماں کی دعائیں گونجتی تھیں، مگر جب انہوں نے مجھے اس گھر کی قیمت بتائی تو میرے دل پر چاقو چلا۔ میں جانتا تھا کہ وہ قیمت کم تھی، مگر مجبوری ہر دلیل سے بڑی ہوتی ہے۔ میں نے دستخط کیے، کاغذ پر قلم چلا اور ساتھ ہی میرے اندر کچھ مر گیا۔ کچھ بیچنے کے بعد اماں کو بتایا کہ ہم بڑے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں۔ وہ مسکرا دیں اور میں نے اندر ہی اندر خود کو کوسا۔ ہم ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے اور میں خود کو تسلی دیتا کہ یہ سب وقتی ہے، بس کچھ دن پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فارم اب خالی پڑا تھا، مشینیں زنگ آلود، ٹینک خالی۔ میں نے آخری بار فارم کی مٹی پر ہاتھ رکھا اور پھر مجھے فارم بند کر دینا ہی بہتر لگا، ورنہ قرض، ورکرز اور سپلائر سب میری زندگی کا قرض بن جاتے۔ میں نے سب کچھ کھو دیا۔ جب آخری ورکر بھی چلا گیا تو میں نے آفس کا دروازہ بند کیا، چابی جیب میں رکھی، مگر دروازے پر ہاتھ رکھتے ہی آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں میں نے خواب دیکھے، ہنسا تھا، مگر اب وہ خوابوں کا مزار بن چکی تھی۔ دن گزرتے گئے، مگر میری قسمت جیسے مجھ سے روٹ گئی تھی۔ گھر چھوٹ گیا، فارم بند ہو گیا اور پیسے بھی ختم۔ اب جو کچھ باقی تھا وہ صرف میری غیرت تھی، جو مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے کوئی کام کرنے پر مجبور کرنے لگی جس سے میں گزارے لائق چند پیسے کما سکتا۔ اماں اور زینب مجھ سے فارم کے بارے میں پوچھتی رہتی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ فارم تو کب کا میری زندگی سے نکل چکا تھا۔ ایک دن جیب میں ہاتھ ڈالا تو بس 200 کے نوٹ ہی نکلے۔ میں نے وہ بھی اماں کی دوا کے لیے دے دیے اور خود سارا دن بھوکا رہا۔ وہ لوگ جن کے ساتھ میں نے ڈیلز کی تھی وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ میں دیوالیہ ہو چکا تھا، سب کے ادھار لے چکا تھا، اس لیے کوئی دوبارہ مجھے قرض دینے کو تیار نہ تھا۔ پھر کچھ سوچ کر میں بازار گیا، مزدوروں کے اڈے پر کھڑا ہوا، مگر شام تک کوئی کام نہ ملا۔ جب واپس آنے لگا تو راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا، اس کے ہاتھ میں کپڑا تھا، وہ گاڑیوں کے شیشے صاف کر رہا تھا۔ ڈھلتی شام میں اس کے ہاتھوں پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی۔ میں نے روک کر دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا جیسے زندگی نے اسے شکست نہ دی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے خود سے کہا اگر وہ بچہ شرمندہ نہیں تو کیوں شرمندہ ہو رہا تھا۔ اگلے دن میں نے بھی ایک پرانا کپڑا، ایک خالی بوتل اور تھوڑا سا پانی لیا، بس اتنا ہی سرمایہ تھا۔ بس میں سڑک کنارے کھڑا ہو گیا۔ پہلی بار گاڑیوں کے شیشے صاف کرنے کے لیے پہلی گاڑی رکی۔ ڈرائیور نے مجھے گھور کر دیکھا۔ ہٹاؤ ہاتھ، مت لگاؤ گاڑی کو۔ میں پیچھے ہٹا، دل میں ایک چبھن ہوئی، مگر پھر دوسری گاڑی آئی۔ میں نے بغیر کچھ کہے شیشہ صاف کیا۔ ڈرائیور نے 100 روپے دیے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر ادا کیا۔ اس دن ایک دن کے مجھے 1000 مل گئے تو لگا جیسے خزانہ مل گیا تھا۔ میں نے وہ رقم سنبھال کر رکھی، رات کے لیے کچھ کھانے کو خریدا اور گھر چل پڑا، مگر تھکان اتنی تھی کہ خود کچھ کھائے پیے بغیر ہی سو گیا۔ پھر وہ میرا روز کا معمول بن گیا۔ میں صبح سویرے آنکھوں میں آنسو لیے گھر سے نکل جاتا، لوگوں کی طرح طرح کی باتیں اور نظریں برداشت کرتا، مگر پھر بھی کچھ پیسے ہاتھ آنے لگے تھے۔ میرے لیے اس وقت وہ پیسے ہی میری دولت بن گئی۔ کبھی کبھی رات کو نیند نہ آتی تو میں سوچتا کہ اگر زوار واپس آ جائے، اگر فارم دوبارہ کھل جائے، پھر خود ہی ہنس پڑتا اور خود کو ملامت کرتا کہ ایسے خواب اب نہیں دیکھے جاتے۔ میری زندگی کا سب یہی معمول بن گیا تھا کہ سورج نکلنے سے پہلے میں چوک پر پہنچ جاتا، ہاتھ میں کپڑا، ساتھ پانی کی بوتل ہوتی، گاڑیوں کے شیشے صاف کرتا، کبھی کوئی چند سکے دے جاتا، کبھی گالیاں، لوگوں کے چہرے پر ترس اور حقارت کی ایک عجیب آمیزش ہوتی، کبھی کوئی گاڑی رکتی، اندر بیٹھے بچے کھڑکی سے اشارہ کرتے، انکل یہ والا شیشہ صاف کر دو۔ میں ہنس دیتا، بچوں کی مسکراہٹ میں دنیا کی ساری دکن گھل جاتی۔ دن بھر دھوپ، گرد، شور، مگر میں چپ رہتا۔ مجھے اب باتیں نہیں کرنی آتی۔ شام ہوتے ہی گھر چلا جاتا،
ماں انتظار کر رہی ہے۔ اماں اور زینب نے بھی سوال پوچھنے چھوڑ دیے تھے۔ شاید گھر کے اور میری بدلتی حالت دیکھ کر ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں سب کچھ کھو چکا تھا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ سورج ڈھلنے لگا تھا۔ میں چوک پر آخری چند گاڑیوں کے پاس کھڑا تھا جب ایک سیاہ کار آ کر رکی۔ گاڑی نئی تھی، اندر خوشبو پھیلی ہوئی تھی، کسی مہنگے پرفیوم کی خوشبو۔ جب شیشہ نیچے ہوا تو اندر ایک عورت 40 کے قریب عمر، مگر چہرے پر وقار اور تھکن کا ملا جلا نقش۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، یہ شیشہ صاف کر دو۔ میں جلدی سے شیشہ صاف کرنے لگا۔ میری نظر تو نیچے تھی، مگر مجھے احساس ہوا کہ وہ عورت مسلسل مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے کام ختم کیا تو وہ کہنے لگی کہ تم مجھے اچھے گھر کے لگتے ہو، پھر یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ مگر میں مسکرا دیا، کیونکہ میں یہ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں کون تھا اور مجھے حالات نے کیا بنا دیا تھا۔ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر کہنے لگی، اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے سر جھکا دیا۔ تب ہی اس نے پرس کھولا، ایک وطنی لفافہ نکالا، پھر دھیرے سے کہنے لگی کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کر لو تو میں تمہیں 1 رات کے 2 لاکھ روپے دوں گی۔ میں ٹھٹک گیا، میرے ہاتھوں سے کپڑا گر گیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ بولتی جا رہی تھی۔ میرے ہونٹ خشک ہو گئے، دماغ سن ہو گیا۔ 2 لاکھ روپے، اتنی رقم! میں اپنی ماں کا علاج کروا سکتا تھا، زینب کا جہیز مکمل ہو سکتا تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، میں بھیک نہیں لیتا۔ مگر وہ مسکرا دی، یہ بھیک نہیں، رشتہ ہے۔ تمہیں عزت دوں گی، تمہاری خیرات سلامت رہے گی۔ میرے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ میں نے نظریں نیچی کر لیں۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا کہ اگر میں ہاں کر دوں تو سب آسان ہو جائے گا۔ اماں کا چہرہ دماغ میں ابھرا، زینب کی مسکراہٹ یاد آئی۔ میں نے ایستا سے کہا، مجھے سوچنے دو۔ فیصلہ تو میں اسی وقت کر چکا تھا جب اس نے مجھے 2 لاکھ روپے کی آفر کی تھی۔ وقت تو میں نے صرف اس لیے مانگا تھا کہ کہیں میرا وہ فیصلہ غلط تو نہیں تھا، مگر پھر اماں کی بھوک اور چھوٹی بہن کی مسکراہٹ کے آگے مجھے وہ فیصلہ بالکل بھی غلط نہ لگا۔ اس لیے میں نے اگلے ہی دن اس عورت کو اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں تیار ہوں، مگر میرے اس نکاح میں میرے گھر والے شامل نہ ہوں گے۔ وہ عورت جیسے خوشی سے کھلکھلا اٹھی اور مجھے اپنے ساتھ ایک بڑے سے بنگلے میں لے گئی۔ وہ بنگلہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے کاروبار کو چلانے کے بعد اپنی ماں کے لیے بناؤں گا، مگر پھر زوار اس دھوکے باز نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ میری نکاح سادگی سے آرام کے ساتھ ہو گیا۔ مجھے بس ایک بات کی جلدی تھی کہ میں جان سکتا کہ آخر اس لڑکی کی ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو اس کی ماں نے ایک سڑک چلتے سے اس کا نکاح کروا دیا تھا، اور ساتھ ہی اتنی بڑی رقم بھی دینے کو تیار تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ کوئی معذور لڑکی تھی جس کی ماں رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے حالات سے تنگ آ کر میرے ساتھ اس کی شادی کر رہی تھی۔ لیکن جب میں اس کے کمرے میں گیا تو حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی جس سے میرا نکاح ہوا تھا، سفید دوپٹے میں ملبوس، کمزور سی، خوف زدہ سی، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون اور تھکن کا امتزاج تھا۔ میرے قدم جیسے فرش سے جڑ گئے، میرا دماغ سن ہو گیا، کیونکہ وہ وجہ میرے سامنے تھی جس کی وجہ سے اس کی ماں نے اس کا نکاح مجھ سے کیا تھا۔ میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا کہ تم حاملہ ہو؟ تب اس نے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں صرف خاموشی تھی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر میرے گھٹنے جواب دے گئے۔ وہ دھیرے سے کہنے لگی کہ ہاں، میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے دل میں جیسے کسی نے تیز دھار چاقو گھونپ دیا تھا۔ تو پھر اس کی ماں نے مجھ سے نکاح کیوں کروایا؟ ایک لمحے میں سب کچھ الجھ گیا۔ میری غیرت، میرے خواب، میری مجبوری، سب کا مطلب بدل گیا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ نکاح کیوں؟ تب اس نے مجھے وہ ساری بات بتا دی کہ اس کی ماں نے مجھے ہی کیوں چنا تھا اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کے لیے۔ وہ کہنے لگی کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھر میں ڈاکو گھسے تھے، انہوں نے ہمارے گھر سے سارا قیمتی سامان لوٹ لیا، مگر جب اس سے بھی ان کا دل نہ بھرا تو انہوں نے اس سامان کے ساتھ میری عزت پر بھی ہاتھ صاف کر دیے۔ اس وقت بدنامی کے ڈر سے ہم نے کسی کو کچھ نہ بتایا، مگر جب وقت گزر گیا مجھے اور اماں کو احساس ہوا کہ اس ڈکیتی میں ہمارا کیا کچھ لٹ گیا تھا، مگر ہم کسی کو کیا یقین دلاتے، کیونکہ جو بھی ہوا اس میں ہمارا اپنا ہی قصور تھا کہ ہم نے ٹھیک وقت پر کسی کو کچھ نہ بتایا بلکہ بات کو چھپا دیا۔ معلوم ہونے پر اماں نے قریب کے رشتہ داروں پر بھروسہ کر کے اس بارے میں بتایا کہ شاید ہی کوئی مجھے قبول کر لیتا، کیونکہ اس وقت تک اتنی دیر ہو چکی تھی کہ میں اس بچے کو ضائع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن کسی بھی رشتہ دار نے میرے ساتھ نکاح کر کے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا۔ بس تب سے ہی اماں کسی ایسے انسان کو ڈھونڈنے لگی جو مجھے اور اس بچے کو عزت سے اپنا سکے۔ اماں چاہتی تھی کہ میں اس بچے کو کسی جیز نام کے سائے میں جنم دوں۔ تمہیں شاید اس لیے چنا گیا کہ تم غریب ہو، مجبور ہو، مگر شریف ہو۔ اماں کہتی ہیں ایسے لوگ بھلے ہی مجبور ہو مگر عزت نہیں بیچتے۔ میرے آنسو خود بخود بہہ نکلے۔
میں نے سوچا تھا کہ میں ایک غلط سودا کرنے جا رہا تھا، مگر حقیقت میں کسی کی عزت بچانے کا ذریعہ بن گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کتنی عجیب دنیا ہے، کچھ لوگ محبت کے باوجود بھی ساتھ نہیں رہ پاتے، اور کچھ اجنبی صرف ایک فیصلہ لے کر ایک دوسرے کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میری صحیح زندگی دکھوں اور تکلیفوں سے بھری تھی، مگر وہ لڑکی جو اس وقت میرے سامنے بیٹھی تھی، وہ ایک کربناک طوفان سے گزری ہوئی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسا درد تھا جیسے اس نے اپنی عمر کے سب آنسو ایک ہی لمحے میں رو دیے ہوں۔ میں نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی، مگر وہ بس اتنا بولی، میری زندگی میں جو ہوا وہ میری مرضی سے نہیں تھا۔ اماں چاہتی ہیں کہ یہ راز ہمیشہ دفن رہے، اس لیے کل صبح تم آزاد ہو جاؤ گے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اب اسے اس مشکل میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، بلکہ میں اس کو اس کے بچے سمیت قبول کرنے کو تیار تھا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر عجیب سا نور تھا۔ شاید پہلی بار اسے سکون ملا تھا کہ اب اس کا بچہ دنیا میں کسی کے نام کے سائے میں آئے گا۔ اس کی ماں نے مجھے 2 لاکھ روپے دے دیا اور کہا کہ یہ وعدے کے مطابق وہ رقم ہے، مگر میں نے وہ لفافہ نہ لیا۔ وہ عورت چند لمحے چپ رہی، پھر کہنے لگی کہ تم جیسے لوگ اب شاید دنیا میں باقی نہیں رہے، لیکن تم نے میری سوچ کو غلط ثابت کر دیا۔ اور وہ عورت ایک بہت بڑا بزنس کر رہی تھی، مگر میں اس کو اس دن سے پہلے جانتا نہ تھا۔ جب اس نے میری نیک نیتی دیکھی تو مجھے بھی اپنے بزنس میں شامل کرنا چاہا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ میں اس کے پیسے قبول نہیں کروں گا۔ جب میں نے اس کی بیٹی کی کہانی سنی تھی، میرا دل اس بات پر راضی نہیں ہوا تھا کہ میں کسی کی مجبوری کو پیسوں سے کیش کر لیتا، اس لیے میں نے پیسے لینے سے صاف انکار تو کر دیا، مگر جب اس نے مجھے اپنے ساتھ بزنس میں شامل ہونے کا کہا تو اس سے میں انکار نہ کر سکا، بلکہ مجھے اس وقت وہ عورت ایک فرشتہ لگی جو مشکل وقت میں میری مدد کو آئی تھی۔ جب میں نے اماں کو ساری بات بتائی کہ میں ایک مجبور لڑکے سے نکاح کر چکا تھا کیونکہ وہ معاشرے میں بے عزت نہیں ہونا چاہتی تھی، اور تب بھی میں نے اماں کو زوار کے بارے میں بھی وہ سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح وہ منافع ملنے پر سارا پیسہ لے کر بھاگ گیا تھا، اور اس وقت سے میں مقروض ہو کر رہ گیا تھا اور کس مشکل سے گھر کا خرچہ پورا کر رہا تھا۔ تو اماں دیر تک خاموش رہی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں آنسو تھے، مگر وہ آنسو دکھ کے نہیں، سکون کے لگ رہے تھے۔ اماں نے اپنی جھریوں بھری ہتھیلی میرے سر پر رکھی اور مجھے دعا دی کہ بیٹا، جو فیصلہ انسان دل سے کرے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تم نے کسی مجبور عورت کے ساتھ نیکی کی، کسی کی عزت بچائی، اللہ تمہیں اس کا صلہ ضرور دے گا۔ میں اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اماں میں نے کچھ نہیں کیا، بس موقع ملنے پر بے ضمیر نہیں ہوا، اور وہ مسکرا دی کہ بیٹا، یہی تو سب سے بڑا امتحان ہے، جب آدمی کے سامنے دولت، طاقت یا آسان راستہ رکھا جائے اور وہ پھر بھی سیدھے راستے پر رہے۔ جب میں نے اس عورت کے ساتھ بزنس شروع کیا تو میرے گھر کے حالات ہفتوں میں بدلنے لگے۔ پھر میں نے اپنا وہ فارم بھی دوبارہ شروع کر دیا جو میرے عروج کا سبب بھی بنا تھا، اور زوال کی وجہ بھی وہی تھا، مگر میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس زمین میں میرے بہت سے خواب دفن تھے جن کو میں حقیقت میں بدلنا چاہتا تھا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ میں نے وہ فارم کتنی اچھی طرح سے چلایا تھا، اس لیے وہی پرانے ڈیلر میرے پاس آنے لگے، اور تب اس زوار کو بھی شاید خبر مل گئی کہ میں وہ فارم ایک بار پھر سے شروع کر چکا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا تو مجھے اس کو دیکھ کر غصہ نہیں آیا، بلکہ میں اس کو دیکھ کر ایسے انجان بن گیا جیسے میرا اس سے کبھی کوئی واسطہ ہی نہ رہا تھا۔ وہ مجھ سے معافیاں مانگنے لگا کیونکہ وہ جو پیسے لے کر بھاگا تھا وہ آخر کتنا عرصہ چلا سکتا تھا۔ جب وہ پیسے ختم ہوئے تو اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ دوبارہ میرا سامنا کر سکتا۔ جب اس کے حالات بد سے بدتر ہوئے تو اس کی اماں کی بیماری کے علاج کے لیے اس کے پاس بھی پھوٹی کوڑی نہ بچی اور وہ چل بسی۔ اس وقت سے زوار خود میں ہمت پیدا کرتا رہا کہ وہ کسی طرح مجھے تک پہنچ کر مجھ سے معافی مانگتا۔ میں اسے معاف تو کر چکا تھا مگر دوبارہ اس سے کوئی تعلق رکھنا نہ چاہتا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک ہی خیال آیا کہ میرے گھر کے حالات بھی تو اس قدر برے ہو گئے تھے، میری اماں بھی تو بیمار تھیں اور شاید اس کی اماں سے زیادہ بیمار ہی تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے میری ماں کو زندگی دی، صحت دی، کیونکہ میں نے کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا، کسی کے ساتھ کوئی فریب نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ نے میری مدد کی تھی۔ لیکن زوار جو مجھے دھوکہ دے کر فرار ہو گیا تھا اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔